بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل SR اسلامک وائس۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ قرآن کریم کے 7ویں پارے کی سورہ اعراف میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور سنا دے ان کو حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھیں اپنی آیتیں، پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا، پھر اس کے پیچھے لگا۔ شیطان تو وہ ہو گیا گمراہ ہوں میں، اور ہم چاہتے ہیں تو بلند کرتے ہیں اس کا رتبہ ان آیتوں کی بدولت، لیکن وہ تو ہو رہا زمین کا اور پیچھے ہو لیا اپنی خواہش کے، تو اس کا حال ایسا ہے جیسے کتا۔ اس پر تو بوجھ لا دے تو ہانپے اور چھوڑ دے تو ہانپے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں نے کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، سو بیان کر یہ احوال تاکہ وہ دیان کریں۔ اس آیت میں اللہ پاک نے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ یہود کو اس شخص کا قصہ سنائیں جسے ہم نے اپنی نشانیاں دیں، لیکن پھر بھی وہ شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو گیا۔ اس آیت کی تفسیر میں نامور مفسرین، جن میں علامہ ابن جریر، علامہ ابن کثیر، امام شوکانی نے تفسیر فتح التقدیر اور تفسیر مدارک میں حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک معتبر روایت پیش کی ہے، جس کے مطابق ایک بہت بڑا عالم ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنعان میں رہا کرتا تھا۔ وہ اسرائیلی عالم اس قدر پرہیزگار تھا کہ اسے اللہ کی کتابوں اور آیتوں کا بہت علم حاصل تھا۔ اس پر اللہ پاک کا خاص کرم تھا، یہ اسم اعظم جانتا تھا اور کنعان بھر میں مشہور تھا کہ اس کی دعا کبھی رائے گاہ نہیں گئی، یعنی جو بھی وہ دعا اللہ پاک سے مانگتا وہ ضرور پوری ہوتی تھی۔ اللہ پاک کے اسی فضل و کرم اور علم کی بدولت اس کا ایک خاص مقام تھا۔ اس کا نام بلعم بن باورا تھا اور قوم عمالقہ سے اس کا تعلق تھا، جسے قرآن میں جبارین کہا گیا ہے۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کریں۔ قوم عمالقہ کو جب لشکر کی روانگی کا علم ہوا تو وہ بلعم بن باورا کے پاس بھاگ آئے کہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو بد دعا کریں۔ چونکہ بلعم بن باورا ایک عالم تھا اور اللہ پاک کی نشانیاں اور آیات کو جانتا تھا، اس لیے کہنے لگا وہ تو اللہ کے نبی ہیں اور فرشتے ان کے ساتھ ہیں، میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا۔ مگر جب قوم نے بہت اصرار کیا تو بلعم بن باورا کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں استخارہ کر کے اپنے رب کی مرضی جان لوں۔ استخارہ کے بعد اس نے اپنی قوم کو طلب کیا اور انہیں بتایا کہ مجھے بد دعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جبارین نے ایک بہت بڑا تحفہ بلعم کو پیش کیا، لیکن اس نے قبول نہ کیا۔ اس کے بعد جبارین کا اصرار بہت زیادہ بڑھ گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس قوم نے اس کی بیوی کو بہت زیادہ مال و دولت اور لڑکے پیش کیے، جس پر اس نے اپنے شوہر بلعم بن باورا کو اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم پر بد دعا کرے۔ بلعم بن باورا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرنی شروع کر دی۔ اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب کرشمہ ظاہر ہوا اور وہ کلمات بد دعا جو موسیٰ کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ بد دعا قوم جبارین کے لیے نکلے۔ جبارین چلا اٹھے کہ تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ بلعم نے جواب دیا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میری زبان اس کے خلاف پر قادر نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی آئی اور بلعم کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ جب اس نے جبارین سے کہا میری تو دنیا و آخرت تباہ ہو گئی، اب میری دعا کی قبولیت سلب کر لی گئی، لیکن میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ اور اس کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ یہ کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو آراستہ کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان کو تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی ان کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا چاہے منع نہ کرے۔ بلعم بن باورا کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی اور اس پر عمل کیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی سب سے جوان اور خوبصورت لڑکیاں مال بیچنے کی غرض سے بنی اسرائیل کے فوجی کیمپ میں بھیج دیں۔ وہ لڑکیاں تعداد میں
45 के करीब थी। सभी ने आकर अपनी अदाओं में बनी इसराइल की कौम को फांसने की कोशिश की पर नाकाम रहीं। इन लड़कियों ने फैसला किया कि इनके सरदार पर डोरे डाले जाएं। चुनाचे इन 45 में से जो सबसे खूबसूरत और कमसिन थी उसको शमून बिन यकूब के पास उसके खेमे में भेजा गया। शमून बिन यकूब जो हज़रत मूसा के लश्कर का सिपा सलार भी था, उसे वो लड़की बड़ी पसंद आई। वो उसे लेकर हज़रत मूसा की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, मेरा ख्याल ये है कि आप इस औरत को हराम समझेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मुझ पर भी हराम है और तुझ पर भी। उसने ये बात सुनते ही कसम खा कर कहा, मैं आपकी इताअत नहीं करूँगा, और अपने खैमा में ले जाकर फ़ैल बद का मुर्तकिब हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में ताउन भेज दिया, जिसके नतीजे में 70,000 आदमी हलाक हो गए। फ़गास बिन एज़ार बिन हारून इस वक्त लश्कर गाह से कहीं बाहर गए हुए थे। जब आए तो तमाम हकीकत सुनी तो बेताब होकर गुस्से के साथ इस बद किरदार के खेमे में जा पहुँचे और अपने नेज़े में इन दोनों को परो लिया और अपने हाथ में नेज़ा लिए हुए उन्हें ऊपर उठाए हुए बह निकले। कोनी कोक पर लगाए हुए कहने लगे, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा, हम पर से ये वबा दूर फरमा ले। देख ले, हम तेरे नाफरमानों के साथ ये करते हैं। इनकी दुआ कबूल हुई और अल्लाह पाक ने ताउन की वबा ख़त्म कर दी, लेकिन ये वबा बहुत सी कीमती इंसानी जानें और मवेशियों को ख़त्म कर चुकी थी। रिवायात में है कि बलम बिन बाओरा और उसकी बीवी की शक्ल कुत्तों में बदल गई और वो सारी उम्र लोगों पर भौंकते रहे, और एक दिन इन्हीं की कौम ने इन दोनों को पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया। अल्लाह अकबर। दीनी इल्म जैसी ज़बरदस्त दौलत को कैसे दुनिया पर लुटा दिया गया, लेकिन बलम के पास ना दीन रहा और ना ही दुनिया बची। इल्म और हिदायत को छोड़कर ख्वाहिशात नफ्स के पीछे भागने वालों का अंजाम इंतहाई इबरतनाक होता है। ये वाक़या आज के तमाम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इबरतनाक है। किस तरह अल्लाह पाक की निशानियाँ हम सब पर आया हैं, लेकिन फिर भी हम रोज़ा, नमाज, हज और ज़कात से बहुत दूर हैं। अल्लाह पाक हमको दीन इस्लाम की सही मायनों में समझने और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।